ناظرین ویلکم بیک، السلام علیکم دوبارہ آپ کو ریحان اور کمل کا خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام کیجئے دل کی بات کوہ نور کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ زاہد قریشی صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی وقفے سے پہلے، بریک سے پہلے، اور آپ کی کالز بھی ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اور زاہد صاحب ایک کالر ہیں ہمارے، پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کی طرف دوبارہ بڑھیں گے۔ سرپرائز ہوگا، اچھا زاہد صاحب کے لیے بھی لیکن یہ نہیں پتا کس کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، یا زاہد صاحب کے لیے۔ سرپرائزنگ کال، ہاں سرپرائز کال۔ تو دیکھتے ہیں لائن پہ کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیسی ہیں آپ؟ گلا خراب ہوا میرا بھی گلا خراب ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، بیمار دو۔ تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ زاہد صاحب کے متعلق؟ جی جی زاہد صاحب کو دیکھیے۔ اچھا ایسا کام کیجئے، پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کریں، پھر ہم سے بات کیجئے۔ تو مجھے واقعی سرپرائزنگ کام لگ رہا ہے۔ جی اب آپ زاہد قریشی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو ان سے بات کیجئے آپ ڈائریکٹلی۔ جی السلام علیکم زاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈر کیوں گئے؟ آواز کی سنی سنی لگتی ہے۔ یہ ڈر کیوں گئے آپ؟ جی وہ روز سنتے ہیں، وہ روز سنتے ہیں۔ اچھا یہ پیچھے سے بھی آواز آئی کہ روز سنتے ہیں۔ تو یہ آواز آج یہ میں پہچان گیا۔ اب یہ کھری کھری سناتی ہیں آپ کہ پیار بھری سناتی ہیں؟ نہیں کھری کھری بھی سناتی ہیں، پیار بھری بھی سناتی ہیں۔ آج کبھی کل کبھی 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 آج کل زیادہ کھری کھری۔ اچھا تو آن ایئر ہیں آپ، آج تو کوئی بات بھی منوا سکتی ہیں آپ، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ میں اس وقت کراچی میں ہوں جی جی، تو اس لیے اب اتنی دور سے انہیں کیا فرمائش کی جائے؟ کوئی بھی کر دیں۔ زاہد صاحب جی کیا فرمائش پوری کر سکتے ہیں آپ؟ آپ پاکستان کے لیے مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ کامن اس وقت ایشو تو یہی ہے کہ یا اللہ اس قوم کو اچھے حالات دے دے۔ کوئی گھریلو سی بات کریں، کوئی گھریلو سی بات نہیں، ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھی آپ کوئی لائیو آن ایئر ان سے کوئی فرمائش کر دیتی۔ یہ جعفری صاحب نے کام دکھا دیا، مجھے پتا شک پڑ گیا۔ زاہد صاحب یہ دیکھیں، اب اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں اب واپس بلوا لیتے۔ جی آپ واپس قریب واپس آ رہی ہیں، آپ تو سیر سپاٹی کے لیے گئی ہیں کراچی، تو انشاءاللہ آپ آئیں گی، پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ میرے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیں بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیلی فون کال کا۔ کراچی والوں کو سلام کہیے گا۔ ہلو جی جی ہلو جی ہلو۔ السلام علیکم پاپا۔ جی وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ کیسے ہیں آپ پاپا؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں، لائیو اتنے عرصے کے بعد دیکھ رہی ہوں آپ کو، پورے 1.5 مہینے کے بعد۔ تھینک یو بہت۔ آریان کیسا؟ آریان ٹھیک ہے، میرے پاس کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ بس سب کو میرا سلام کہنا بیٹا، بہت تھینک یو آپ نے۔ اب باقی لوگوں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، میری بیٹی ہے جی جی، یہ کراچی میں ہوتی ہے یہ، اور اس کا ایک ننا منا بیبی ہے جس کو میں آریان کہہ رہا تھا، اور بہت اچھا لگا لائیو آپ سے بات کر کے بیٹا، سب کو میرا سلام کہنا۔ تھینک یو جی ٹھیک ہے، اوکے پاپا۔ اللہ بہت شکریہ۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا، اور خاص طور پر آپ کی فیملی سے بات کر کے، بیٹی سے تو آپ بڑے خوش ہوئے ان سے بات کر کے، تو پہلے کیوں ڈر گئے تھے آپ؟ نہیں وہ اکثر جب آواز کانوں میں نے کہا یہ ویسی کچھ لگتی ہے آواز۔ نہیں ویسی کا کیا مطلب ہے؟ ویسی سے آپ ڈرتے ہیں؟ تھوڑا سا شکوہ، تھوڑی سی شکایت، لیکن تو ضروری ہے یہ، ضروری، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک بیگمات یہ نہ کریں بات ہے جی، پھر وہ آپ کے اچھے برے کی پارٹنر ہوتی ہیں۔ جب آپ ہر انسان زاہد قریشی کو زورداری تک یا اس فیم تک ایک سفر جو میں نے گزارا ہے، اس میں میری پارٹنر، میرے بچے، میری بیوی، میرے بھائی، میرے دوست احباب، سارے ان کی شراکت ہے، تو ان سب سفر کو لے کے پھر ہم اس مقام تک پہنچے، تو ان کا حصہ ہے، تو کبھی کبھی ان سے ڈرنا نہیں پڑتا۔ چلیں اچھی بات ہے، ویسے ڈرنا چاہیے بیویوں سے، اور خاص طور پر
جن کا جو گھر سنبھالتی ہیں, گھر کی حکمران ہوتی ہیں, تاکہ آپ کو زیادہ کمفرٹ جو ہے وہاں پر فیل ہو سکے. اچھا سر صاحب, ہوم منسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ, اس کی اپروول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ریگزار ڈرامہ جو ہے آپ کا بہت ہٹ کیا, سراب سے آپ نے سٹارٹ لیا, تو کچھ بتائیں اور کون سے پلیس تھے, اور خاص طور پر آپ کا گیٹ اپ بھی چینج ہوا ہے. جی وہ کیا کہتے ہیں کہ ماضی کی محفلوں کو سجا کر شعور میں دیتے ہیں زندگی کو سہارا کبھی کبھی. تو آپ نے بہت پرانی باتیں چھیڑ دی. ہم چاہتے ہیں آج آپ ہمارے ساتھ پرانی باتیں ڈسکس کریں. ریگزار میرا سٹارٹ نہیں تھا. میں نے 76-77 میں کوئٹہ کا آغاز ہوا تھا. تو اس میں نے پہلا پلے جو کیا تھا وہ تھا مارکر. ایم ظہیر خان جو کہ اب ایکس جی ایم بھی ہیں, اور ماشاءاللہ وہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا. تو شاید میں اندھوں میں کانا راجا تھا, اور وہ کالج کے ابتدائی دن تھے. تو آڈیشن میں نے دیا بہت سے لوگوں میں, اور وہ انہوں نے جٹ سے مجھے ہیرو لے لیا, جو میں بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار میں ڈائریکٹ ہیرو کا پلے کروں گا. تو مارکر میری زندگی کا پہلا ڈرامہ تھا. اور اس کے بعد میں نے 11 پلیز کوئٹہ ٹی وی سے کیے, ماں سیریز کے عنوان سے, مختلف پروڈیوسرز حضرات سے. اور پھر میں 79 میں لاہور واپس آ گیا. میرے فادر آرمی میں تھے, اور سو ان کے ساتھ ہم بھی گھوما کرتے تھے. تو 79-80 میں یہاں آ کے پھر میں نے ایک حقیقت ایک افسانہ ان دنوں میں چلتا جی جی, بڑا مشہور وہ تو وہاں کیا. اور میں ڈائریکٹ ہیرو سے لاہور آتے ہی زیرو ہو گیا. یہ بھی ایک میسج بھی ہے نئے آنے والے دوستوں کے لیے بھی, کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ پہلے اندر سے کلیئر ہو جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں. ذرا سی شکست دیکھی تو آپ ہٹ جائیں, ذرا سی فتح ملی تو آپ جشن منانے لگ جائیں, یہ غلط ہے. مطلب میں 10-11 ایز این ہیرو ڈرامے کرنے کے بعد جب میں لاہور بڑی مارکیٹ میں آیا, تو ایک حقیقت ایک افسانہ کا دور تھا. تو میں اپنے کام میں وہاں سے تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اب میں چھا جاؤں گا. جی. تو مجھے کوئی چانس نہیں ملا. شہزاد خلیل مرحوم بہت اچھے, بہت بڑا نام تھا ان دنوں, انہوں نے مجھے جسٹ سپورٹنگ کریکٹر میں ٹرائی کیا. اپنے پہلے لاہور آ کے ہیرو سے میں سپورٹنگ کریکٹر میں آیا. 2-3 میں نے ایک حقیقت ایک افسانہ کے پلیس کیے. پھر وہ تیسرا کنارہ ان کا ایک سیریل تھا, وہ بھی قدر شناس آدمی تھے, انہوں نے جج کر لیا مجھے سپورٹنگ کریکٹر میں. پھر مجھے تیسرا کنارہ میں انہوں نے چانس دیا سیریل میں, جن دنوں وارث اس کے پیر چل رہا تھا. جی. تو پھر وہ میرے سفر کا لاہور سے آغاز اچھا ہوا. اور اس کے بعد پھر چل سو چل, پھر مڈ میں آ کے وہ میرا ریگزار راشد ڈار صاحب نے کیا تھا, بہت اچھا. راشد ڈار صاحب یہ بہت بڑا نام. میں الحمدللہ جتنے بھی بڑے سینئرز ہمارے, یاور حیات صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے نصرت ٹھاکر صاحب کے ساتھ کام کیا, قمر علی شاہ تھے, قمر آفتاب تھے, ایم این ایچ محمد نثار حسین, ان کے ساتھ کام کیا. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. بے شک یہ لیجنڈ ہیں جی ہمارے. لیجنڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اب تو مجھے بھی یاد نہیں, کافی ہٹ سیریلز بھی آئے. کاجل گنج میں بھی میں نے کیا. پھر میں نے منو بھائی صاحب کا ایک تھا, سلیم طاہر صاحب نے کیا تھا, چھوٹے دل کی لگی. تو یہ آپ کی باتیں ہیں نا, یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں. اور یہ تو اللہ بھلا کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا, ورنہ ہم گھر میں بھی جوتے کھا رہے ہوتے ایکٹر سارے ہی, میں نہیں سارے. کیونکہ آپ کو 1-1.5 ماہ میں اگر ایک پلے ملے تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اور اس کے لیے بھی 10-20 لوگ قطار میں کھڑے اور السلام علیکم, ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تو وہ آگے سے جواب یہی ملا کرتے تھے ان دنوں. جی جی, بڑا بہت سٹرگل تھی. آپ کو چانس پہلے آپ میرے پلے میں تھے نا, انشاءاللہ اب شروع ہوگا تو پھر آپ تو اب الحمدللہ وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ہو گیا. اب تو آپ کی ڈیمانڈ ہے. ہاں جی, ٹائم نہیں ہے. کراچی جا کے کریں کہ لاہور میں کریں, یہ چھوڑیں تو وہ رکھیں. تو الحمدللہ پھر چل سو چل. تھیٹر بھی آپ نے کیا؟ میں نے تھیٹر بھی کیا. میں نے صحیح رائل اکیڈمی کا ایک ورکشاپ میں نے 3-4-6 ماہ کا ایک میں نے اٹینڈ کیا. تھیٹر میں نے سیکھا باقاعدہ. اچھا. پھر ان دنوں میں پنجاب کونسل آف آرٹس سے میرا کچھ 4 سال کا میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا. تو مختلف ہم نے انٹروڈیوس کرایا کہ تھیٹر بیسیکلی کیا ہے, جس میں کمال احمد رضوی, عطر شاہ خان اور یہ جو بڑے نام تھے, ان لوگوں کے پلیس جو صحیح تھیٹر تھا, پراپر تھیٹر, وہ میں نے کیا. 4-5 سال کیا, ساتھ ٹی وی کرتا رہا. پھر اس کے بعد پچھلے دور میں پھر میں کمرشل تھیٹر میں بھی آیا, لیکن وہ میں چل نہیں سکا. میں نے اسیس کیا کہ شاید میں اپنا وقت ضائع کروں. پھر میں نے اس کو تھیٹر کو مجھے
14 साल हो गए, खैराबाद कह दिया। और अब मैं करता हूँ लाइक मैं उस्मान पीरजादा साहब के साथ या इनका जो फेस्टिवल थिएटर। जी एक हमारे कॉलर भी हैं, उनसे भी उनको भी साथ शामिल रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका, कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी सईद अहमद मेंगल बात कर रहा हूँ गवादर से। माशाल्लाह, गवादर से बड़ी दूर से, यानी कि मेरे ख्याल में अभी तक सबसे दूर से ज्यादा जो है वो कॉल आई है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र है सर। जाहिद साहब को प्रोग्राम में लाइव देखने की काफी टाइम से बैठे थे, बस आज मौका मिला उससे लाइव बात करने के लिए। जरूर जी करें, बात कीजिए इनसे। जी बिल्कुल। तो क्या बात करना जी मेंगल साहब चाहेंगे? हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम, गवादर वालों को सलाम। वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल वालेकुम सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर जी मोहतरमा भी उससे क्या पूछे, मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मौसीकी और गुलकारी और इस बारे में पूछना ही इस हालत में है। बस उसने जो पहले कहा कि भाई कौम के लिए दुआ करे पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो इस पे भी हम इत्तेफाक करते हैं, इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए और कुछ नहीं बचा हमारे लिए। जी मेंगल भाई, आपने वो मेरी बात, शायद मैंने आपके दिल की बात पहले से ही जान ली, समझ ली कि यही हालात हैं कि इस वक्त नाच गाना मस्ती भी अपनी जगह, क्योंकि यही हमें थोड़ा सा रिलीफ देती है तो हम कुछ कर पा रहे होते हैं, और ये भी बड़ा जरूरी है। जरूरी है ये। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गवादर से कॉल की। वाकई, और ये हमारी कॉल में शायद हमारे प्रोग्राम में सबसे दूर से ज्यादा, और ये सारा क्रेडिट जाता है जाहिद साहब को और खास तौर पर जोरदारी को। जोरदारी जोरदारी। और ब्रेक का टाइम हो गया और हमें ब्रेक पर जाते हैं हम। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस, दोबारा आते हैं, ढेर सारी बातें करनी हमने जाहिद कुरैशी साहब से।